سربراہی یا غلامی طاقت کے ہونے یا نہ ہونے سے نہیں، یہ آپ کی ذہنی صلاحیت پر منحصر ہوتا ہے۔ دعا دستک کی طرح ہوتی ہے اور مسلسل دستک سے دروازہ کھل ہی جاتا ہے۔ انسان کی کردار کی دو منزلیں ہیں، دل میں اتر جانا یا دل سے اتر جانا۔ جب کسی انسان کے لیے ہمارے اندر کڑواہٹ آ جاتی ہے تو اس کے لیے برا بولنا ہم اپنا فرض سمجھتے ہیں، اور برا بولنے سے پہلے یہ تک نہیں سوچتے کہ ایک وقت وہ ہمارے ساتھ کتنا اچھا تھا۔ کبھی کبھی ہم وہ بھی کھو دیتے ہیں جسے ہم بڑے حق سے کہتے ہیں کہ یہ میرا ہے۔ جو یقین کی راہ پر چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی، جنہیں وسوسوں نے ڈرا دیا وہ قدم قدم پر بہک گئے۔ چیخ و پکار انسان کے وقار میں کمی کا باعث بنتی ہے۔ لوگوں کو اپنی خاموشی سے خوفزدہ کرنا سیکھو۔ کائنات کی سب سے مہنگی چیز احساس ہے، جو دنیا کے ہر انسان کے پاس نہیں ہوتی۔ مجھے لوگوں کو پڑھنا نہیں آتا، مگر ان پر اعتبار کر کے سبق ضرور مل جاتا ہے۔ منزل کسی بھی گھر جا کر حاضری نہیں دیتی، راستے پر چلنے سے ہی راستے نکلتے ہیں۔ جب یقین ٹوٹتا ہے تو سب سے پہلے زبان خاموش ہو جاتی ہے۔ اکثر قصور ہمارے الفاظ کا ہوتا ہے، جس سے سامنے والے کو ہم سے دور کر دیتا ہے۔ زندگی میں لوگوں سے بس ایک ہی سبق ملا، جن کو ہم جتنا خاص کرتے گئے ان کے لیے ہم اتنی ہی عام ہوتے گئے۔ بعض دفعہ زندگی ہم سے ہمارے برداشت سے زیادہ قربانی مانگ لیتی ہے۔ جب درد برداشت سے زیادہ بڑھ جاتا ہے تو ہمت جواب دی جاتی ہے۔ گھر میں چھوٹی چھوٹی باتیں تو ہوتی رہتی ہے، سکون زندگی گزارنے کے لیے ان باتوں کو نظر انداز کرنا اور ایک دوسرے کو برداشت کرنا ہی اصل رشتے نبھانا ہے۔ لوگوں کو اس بات سے عرض نہیں کہ آپ خوش ہیں یا نہیں، انہیں فرق اس بات سے پڑتا ہے کہ آپ انہیں خوش رکھتے ہیں یا نہیں۔ ہجوم کے ساتھ غلط راہ پر چلنے سے بہتر ہے کہ آپ تنہا راہ ہدایت پر چل پڑے۔ منافق اور بدتمیز کا فرق کیا جائے تو بدتمیز اتنا خطرناک نہیں جتنا منافق ہے۔ انسان سخت مزاج کب بنتا ہے؟ جب بہت سارے لوگ اس کی نرمی کا غلط فائدہ اٹھا چکے ہوتے ہیں۔ دنیا کا سب سے خوبصورت پودا محبت کا ہوتا ہے، جو زمین پر نہیں بلکہ دلوں میں اگتا ہے۔ آپ نے کیا صحیح کیا یہ کوئی یاد نہیں رکھتا، آپ نے کیا غلط کیا یہ کوئی نہیں بولتا۔ ادب کا دروازہ اتنا چھوٹا اور تنگ ہوتا ہے کہ اس میں داخل ہونے سے پہلے سر کو جھکانا پڑتا ہے۔ پیسے کی امیر تو عام ہے، لیکن دل کی امیری اللہ تعالیٰ کسی کسی کو دیتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں آدمی کو امیر ہونا چاہیے، اور ہم کہتے ہیں آدمی کا ضمیر ہونا چاہیے۔ زمانہ بھی عجیب ہے، ناکام لوگوں کا مذاق اڑاتا ہے اور کامیاب لوگوں سے جلتا ہے۔ اگر کوئی بالکل دل سے نہیں نکل رہا اور بھول بھی نہیں سکتے تو سمجھ جاؤ کہ وہ اللہ تعالیٰ تمہارے ذہن سے کسی کی یاد اس لیے نہیں نکال رہا ہے، تو اس میں وہ اشارہ دے رہا ہے کہ تم اپنی دعاؤں کا سلسلہ جاری رکھے، کیونکہ دعا سے تقدیری بدل دی جاتی ہے۔ جھوٹ کی رفتار بہت تیز ہوتی ہے، لیکن منزل پر سچ ہی پہنچتا ہے۔ خوبصورت عمل انسان کی شخصیت بدل دیتا ہے، اور خوبصورت اخلاق انسان کی زندگی۔ جب تم کو یقین ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے تو اس بات کی فکر چھوڑ دو کہ کون کون تمہارے خلاف ہے۔ دنیا میں دو کام بہت مشکل ہے، ایک اس کے ساتھ رہنا جس سے محبت نہ ہو، دوسرا اس کی باہر رکھنا جس سے محبت ہو۔ انسان زندگی میں اس وقت زیادہ تکلیف اٹھاتا ہے جب وہ حقیقت جانے بغیر خود کو اندھا کر لیتا ہے اور اپنی اس اندھی پن کا علاج بھی نہیں کروانا چاہتا۔ مرد کا ایک درجہ اس لیے بلند رکھا گیا کہ وہ محافظ ہوتا ہے، اور محافظ کبھی عزتوں کا سودا نہیں کرتی۔ سچ کو سننے کا شوق بہت سے لوگوں کو ہے، مگر سچ برداشت کسی سے نہیں ہوتا۔ ہر رشتہ کہیں نہ کہیں تو مان توڑ ہی دیتا ہے، اور کبھی نہ کبھی تو برہم کھو دیتا ہے۔ یہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے کہ جس کا تو آسرا سدا قائم رہتا ہے۔ زبان کا بولا دنیا سنتی ہے، اور دل کا کہا اللہ سنتا ہے۔
زندگی میں ایک ایسی انسان کا ہونا بہت ضروری ہے جس کو دل کا حال بتانے کے لیے لفظوں کی ضرورت نہ ہو۔ جتنی عزت کے آپ لائق ہیں اس سے کم کبھی قبول مت کریں۔ زیادہ تر تکلیف ہی تب شروع ہوتی ہے جب آپ ایسا سمجھوتا کر لیتے ہیں۔ جو غلطی کر نہیں سکتا وہ فرشتہ ہے، جو غلطی کر کے ڈٹ جائے وہ شیطان، اور جو غلطی کر کے فوراً توبہ کر لے وہ انسان ہے۔ کوشش کرے کہ آپ کے الفاظ خاموشی توڑے لیکن کسی کا دل نہیں۔ لوگ دیکھتی ہی نہیں اور بول کر چلے جاتے ہیں، اس کی بات سننے والا اٹھ کر کھڑا ہی نہ ہو سکے۔ انسان کو اپنے اندر جھانک نہ آ جائے تو وہ دوسروں کی احساسات کو سمجھنے کی قابل ہو جاتا ہے۔ میں نے بدتمیز لوگوں سے تمیز سیکھی ہے، بطونی لوگوں سے خاموشی سیکھی ہے، اور بے ادب لوگوں سے ادب سیکھا ہے۔ اپنوں کی غلطیاں بھی اپنی ہی ہوتی ہے، مل جل کر غلطیاں سدھار لینی چاہیے۔ انا کی دستار بند کر دوسروں کی جھانکنے کا انتظار نہیں کرنا۔ فضول گوئی نیکیوں کو اس طرح چوس لیتی ہے جس طرح خشک زمین پانی کو چوس لیتی ہے۔